بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری جہاں شادی ہوتی پہلی رات ہی شوہر مر جاتا۔ اب تک 3 شادیاں ہو چکی تھی۔ خاندان میں سب مجھے منحوس کہنے لگے تھے۔ مشکل سے ایک جگہ شادی ہوئی تو ساس شوہر کو میرے پاس نہ آنے دیتی، کہتی میرا بیٹا مر جائے گا۔ میرے سارے کام دیور کرتا تھا۔ میں حاملہ ہو گئی تو ساس نے مجھ پہ بدچلن کا الزام لگا دیا۔ DNA ٹیسٹ کروایا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بچہ تو آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ اس رات کے لیے ہر لڑکی کی آنکھوں میں بہت سے سہانے سپنے اور خواب ہوتے ہیں، جن کو آنکھوں میں سجا کر وہ میکے کی دہلیز پار کر کے سسرال میں قدم جماتی ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اب میری نئی زندگی میں میرے ساتھ بہت ہی اچھا ہوگا۔ میرا شوہر میرے حسن کی تعریف کرے گا، مجھے سراہے گا کہ تم دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ مجھے منہ دکھائی میں تحفہ دے گا اور اپنے پیار کی محبت کی بارش مجھ پر نچھاور کر دے گا۔ ہر لڑکی اپنی شادی کی پہلی رات یہی سب کچھ سوچتی ہے، مگر میری بات کچھ اور تھی۔ میں یہ سب سوچ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں تو اس وقت اپنے شوہر کے انتظار میں بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا میرا شوہر بچے گا یا نہیں۔ شاید میں دنیا کی پہلی بیوی تھی جو شادی کی پہلی رات تھی اپنے شوہر کے مرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی، مگر جو میرے ساتھ بیت چکا تھا اس کے تناظر میں یہ سوچنا کچھ عجیب نہیں تھا۔ مجھے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر ڈر رہی تھی کہ کہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی بیوہ ہو کر اپنے گھر واپس نہ چلی جاؤں۔ میں اپنے شوہر کی زندگی کی دعائیں مانگنے لگی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی اور ابھی تک وہ کمرے میں نہیں آیا تھا اور میری جان سولی پہ لٹکی ہوئی تھی۔ میں یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ بس یہی سب کچھ سوچتے سوچتے جانے کب مجھے نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 10 بج رہے تھے۔ میں نے حیران ہو کر خود کو دیکھا تو میں ابھی رات والے لہنگے اور کپڑوں میں ہی ملبوس تھی۔ کمرے کا دروازہ بھی یوں ہی بند تھا۔ حیرت تھی کہ کسی نے مجھے جگانا گوارا بھی نہیں کیا تھا۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ میرا شوہر رات کو کمرے میں آیا ہی نہیں۔ لیکن کیوں؟ وہ زندہ بھی تھا یا نہیں؟ کہیں سے کچھ ہو تو نہیں گیا؟ یہ سوچتے ہوئے میری جان سی نکلنے لگی اور میں بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر گئی کہ دیکھ سکوں کہ کیا ماجرا ہے۔ اس گھر میں شاید دیر تک سونے کا رواج تھا، کیونکہ باہر تو دن کے 10 بج رہے تھے اور سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی اپنے کمرے میں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اپنے شوہر کے بارے میں کس سے پوچھوں، کس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ اتنے میں میری ساس کچن سے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، شاید وہ اپنے لیے چائے بنانے گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، تم ابھی تک رات والے کپڑوں میں ہی ہو، تم نے لباس کیوں نہیں بدلا؟ میں نے جھجک کر اپنے شوہر کا نام لیا اور اس کے بارے میں پوچھا کہ بلال کہاں ہے؟ تو میری ساس یہ سن کر غصہ آ گیا اور کہنے لگی کہ خبردار، آج کے بعد تم میرے بیٹے کا نام اپنی زبان پر بھی لائی۔ تمہیں اسے شوہر بلانے کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ یوں سمجھو کہ تم اس کی بیوی نہیں ہو۔ تم جیسی شوہر کھانے والی عورت کو میں اپنا بیٹا ہرگز نہیں سونپ سکتی۔ میرا بیٹا تمہارے ساتھ نہیں رہے گا۔ تم کیا چاہتی ہو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں تاکہ وہ موت کی نیند سو جائے؟ یہ سب باتیں سن کر میرا دل بہت بری طرح دکھا اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں نے تو ابھی تک اپنے شوہر کو جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا، صرف نکاح کے وقت ہی اس کی تھوڑی سی جھلک دیکھی تھی اور میرے دل میں اس کی محبت جاگ گئی تھی۔ میں نے تو نکاح کے وقت اس کی زندگی کی دعائیں مانگی تھی، تو میں کیسے اس کے لیے کچھ برا سوچ سکتی تھی؟ رونے کے بعد تھوڑا دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو سوچا کہ اس میں برا ماننے والی اور رونے والی کیا بات ہے؟ میری ساس بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، کوئی بھی عورت ہوتی تو وہ یہی کرتی۔ میں روتے ہوئے اپنے گہنے اتار رہی تھی کہ میرے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو میری عمر کا ایک نوجوان لڑکا تھا، لیکن وہ میرا شوہر نہیں تھا۔ وہ مجھے سلام کر کے کہنے لگا کہ بھابھی، میں آپ کا دیور ہوں، بلال کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ابھی میں اپنی امی کو آپ سے بات کرتے ہوئے سنا، میں ان کی طرف سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ امی کو آپ سے یوں بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور بلال بھائی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ رات کو میرے کمرے میں سونے آئے تھے اور ابھی تک وہیں سوئے پڑے ہیں۔ اصل میں امی کی وہ بہت مانتے ہیں۔ اپنے دیور کی یہ باتیں سن کر تو تھوڑی دیر کے لیے میں پرسکون ہو گئی کہ چلو کوئی تو ہے جو اس گھر میں میرا ہمدرد ہے۔ ابھی ہم بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک باہر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی میرے شوہر کا نام لے کر چیخ رہا تھا کہ بلال کو کچھ ہو گیا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں ہی سن ہو گئے۔ میں ساکت رہ گئی۔ کیا پھر سے میری تقدیر میں میرے ساتھ کوئی بھیانک کھیل کھیلنے لگی تھی؟
میرا دیور مجھے وہیں چھوڑ کر جلدی سے بھاگ کر باہر گیا۔ میں سوچنے لگی کہ کیا پھر سے چوتھی بار میں بیوہ ہونے جا رہی ہوں؟ کیا اس بار بھی نصیب کی سیاہی مجھے بیوہ کر دے گی؟ خوف کے مارے میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا، پسینے چھوٹنے لگے۔ میرا دل چاہا کہ باہر جا کر دیکھوں کہ ہوا کیا ہے، مگر ہمت نہ ہوئی۔ میں وہیں کمرے میں اپنے شوہر کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی۔ میرا نام نمرہ ہے، میں ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ 4 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماں باپ کی انوکھی تارا بھی ہوں۔ میرے ماں باپ کا تعلق ایک الیٹ کلاس فیملی سے تھا اور میرے بابا شہر کے جانے مانے بزنس مین تھے۔ میرا بچپن انتہائی اچھا گزرا، جیسے کہ کوئی بھی چاہ سکتا ہے۔ میری خواہش کو لبوں تک آنے سے پہلے ہی پورا کر دیا جاتا تھا۔ میرے بابا اور میرے بھائی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ جو چیز بھی میں مانگتی تھی، چاہے وہ دنیا کے دوسرے ہی کونے سے کیوں نہ ہو، میرے بابا مجھے لا کر دیتے تھے۔ وہ مجھے اپنی خوش قسمتی کی چابی کہتے تھے۔ بابا کا کہنا تھا کہ جب میں پیدا ہوئی تب سے ان کے حالات ایسے بدلے کہ آج تک شاید میری ہی وجہ سے ان کے گھر پر رہن برستا ہے۔ بابا کہتے تھے کہ تمہاری پیدائش سے کچھ عرصہ پہلے میرے حالات بہت خراب ہو گئے تھے، مگر جیسے ہی تم دنیا میں آئی، تمہاری برکت اور تمہارے نصیب کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں، اس لیے وہ مجھے بہت ہی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ میرے 4 بھائی مجھ سے بڑے تھے، لیکن جو پیار اور جو لاڈ میرے حصے میں آیا وہ شاید ہی کسی بھائی کے حصے میں آیا ہو۔ میرے بابا جب بھی کسی نئے پروجیکٹ کا آغاز کرتے تو اس کا افتتاح میرے ہی ہاتھوں سے کرواتے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے دفتر لے جاتے تھے، یہاں تک کہ جب ہم نے اپنا نیا گھر تعمیر کرنا تھا، اس کی بنیاد میں رکھنے جانے والی پہلی اینٹ میرے بابا نے میرے ہاتھ سے رکھوائی تھی۔ اتنا پیار، اتنی عزت اور اتنا مان کم ہی کسی بیٹی کے حصے میں آتا ہے، اور میں خوش قسمت تھی کہ مجھے یہ سب ملا۔ لیکن شاید قسمت کو میرا امتحان لینا مقصود تھا، یا اسے میرا یوں چین سے رہنا پسند نہیں آیا کہ وہ میری آزمائش لینے پر تیار ہو گئی۔ بھائیوں کی شادی کے بعد بابا نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کیا۔ میں پڑھی لکھی اور خوبصورت تھی اور سب سے بڑھ کر امیر باپ کی بیٹی تھی، تو میرے لیے رشتہ ملنا مشکل نہیں تھا۔ بابا کی ہی ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ میری شادی ہو گئی۔ میں اپنی شادی سے پہلے بہت خوش تھی اور میرا یہی خیال تھا کہ اب میری باقی کی زندگی بھی ویسی ہی گزرے گی جیسے شادی سے پہلے تھی۔ لیکن جو کچھ ہوا وہ تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اچانک میرے نصیب بدل گئے۔ شادی کی پہلی رات تھی، واپس جاتے ہوئے ہماری گاڑی کا بدترین ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس حادثے میں میرے شوہر کی جان چلی گئی، لیکن میں حیرت انگیز طور پر صاف بچ گئی اور میں سہاگن بننے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ شادی کی پہلی رات کی بیوگی کا توق سجائے میں اپنے گھر میں ہمیشہ کے لیے واپس آ گئی۔ یہ ایسا دکھ تھا جس نے میرے ماں باپ کے کندھے جھکا دیے تھے۔ وہ ایک دم سے تھوڑے لگنے لگے تھے، کیونکہ جوان بیٹی دہلیز پہ آ جائے تو باپ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میرا تو بہت ہی برا حال تھا۔ میری زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ زندگی ایک نئی شروعات رکھنے جا رہی تھی، وہ ایک بدترین اختتام پر ختم ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، ورنہ یہ غم ایسا نہیں تھا کہ میں آسانی سے سنبھل جاتی۔ اگرچہ میری شادی کو کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے اور میرا اپنے شوہر سے کوئی محبت کا رشتہ نہیں تھا، لیکن تھا تو وہ میرا شوہر ہی، اور یہ بھی کڑوا سچ تھا کہ اب میں بیوہ ہو چکی تھی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ بڑے بھائی اور بھابھیوں کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا۔ بڑی بھابھی تو بات سے بات پر مجھے لڑنے اور جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ آخر وہی ہوا جو وہ چاہتی تھی، وہ بڑے بھائی کو لے کر الگ ہو گئی۔ اس کی دیکھا دیکھی چھوٹی بھابھی بھی پر نکلنے لگے اور وہ بھی ایسا ہی چاہنے لگی، وہ بھی ایک الگ گھر کی مالکن ہو۔ شاید ان دونوں کو برداشت کرنا نہیں ہوتا تھا کہ ان کے شوہر یعنی میرے بھائی ہر وقت میری دلجوئی میں لگے رہتے تھے۔ بابا نے مزید کسی فساد سے بچنے کی خاطر سب بھائیوں کو الگ الگ کر دیا تاکہ کل کو ان میں پھوٹ نہ پڑے۔ میں اپنے ماں باپ کے ساتھ الگ ہو گئی۔ میرے بھائی میرے پاس آتے تھے اور میرا حال چال پوچھتے تھے، اور یہ بات بیوہ ہو بھائیوں کو پسند نہیں آتی تھی۔ آخر بابا نے 1 سال کے بعد میری دوسری شادی کا فیصلہ کیا۔ اس بار بھی بابا نے اپنے جیسے لوگوں میں میرا رشتہ طے کیا تھا۔ ان لوگوں کو میرے پہلے نکاح کے بارے میں معلوم تھا، مگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک بار پھر سے میں دلہن بنی اور آنکھوں میں خواب سجائے اپنے میکے کے سسرال گئی، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اب میرے نصیب میں بدبختی لکھ دی گئی ہے، کیونکہ میرا دوسرا شوہر بھی شادی کی پہلی رات ہی مر گیا۔ وہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا۔ معلوم ہوا کہ شاید اسے دل کا دورہ پڑا ہے، اس لیے وہ اس جہان سے
کوچ کر گیا ہے۔ میں دوسری بار بیوہ ہوئی تو لوگوں کی زبانیں کھل گئی کہ مجھے منحوس کہنے لگے اور مجھ سے پیچھا چھڑوانے لگے، یہاں تک کہ میرے اپنے خاندان کے لوگوں نے میرا دل بہت ہی زیادہ دکھایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ میری ہی بدقسمتی ہے جو میں اپنے شوہر کو راس نہیں آتی اور وہ شادی کی پہلی رات ہی مر جاتے ہیں، جبکہ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ کون چاہتا ہے کہ وہ بیوہ ہو جائے؟ میں بھی ایسا نہیں چاہتی تھی، لیکن جو بھی ہوا سب اس میں مجھے ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے اور مجھے طعنے دیتے تھے۔ بابا نے اب کی بار میری تیسری شادی ایک غریب خاندان میں کی۔ وہ لوگ میرے بارے میں سب جانتے تھے، لیکن میری دولت کے لالچ میں انہوں نے اس رشتے کو منظور کر لیا۔ اس بار میرے بابا نے زیادہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ وہ میری تیسری شادی کر رہے ہیں، صرف میرے گھر والوں سے ہی نکاح میں شریک تھے۔ میرا یہ شوہر مجھ سے عمر میں 10 سال بڑا تھا اور وہ ایک غریب گھرانے سے تھا، لیکن پھر بھی میرے بابا نے مجھے بیاہ دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میرا گھر بس جائے، شاید اب کی بار میں سہاگن بن جاؤں۔ میں اندر سے بہت ہی ڈری ہوئی تھی کہ جانے اب کی بار کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں مانتی تھی کہ میں منحوس ہوں۔ میرا یہ خیال تھا کہ ہر انسان کی موت اس کے مقرر وقت پر ہی ہوتی ہے، اور اب اگر میرے پہلے اور دوسرے شوہر اپنی جان کی بازی ہار گئے تو بھلا اس میں میری تقدیر کا کیا قصور ہے؟ لیکن جب تیسری بار بھی میرے ساتھ یہی ہوا تو میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید وہ لوگ جو میرے بارے میں سمجھتے ہیں اور سب میرے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ تیسری بار بھی میرا شوہر شادی کی رات ہی مر گیا تھا اور میں تیسری بار بھی بیوہ ہو گئی تھی۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ ہمدردی کے بہانے میرے زخموں پر نمک چھڑکتے تھے۔ اب خاندان والوں نے ہمارے گھر ہی آنا چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ وہ ہمیں شادی بیاہ کی تقریبات میں بھی بلانا چھوڑ گئے تھے۔ میری بھابھی مجھے اپنے بچوں کے پاس نہ آنے دیتی کہ کہیں میری نحوست ان کے بچوں کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ میرے بابا کو میری وجہ سے 2 ہارٹ اٹیک ہو چکے تھے اور میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کو مزید کوئی تکلیف پہنچے، اس لیے میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ اب آپ کو میرے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب شادی ہی نہیں کروں گی۔ دن بدن یوں ہی گزر گئے اور میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گئی۔ میں نے خود کو کتابوں میں اور پڑھائی میں مصروف کر لیا تاکہ میں کسی قابل بن سکوں۔ میں اپنی زندگی سے شادی کا نام لفظ ہی نکال چکی تھی، لیکن پھر ایک دن بابا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے کہ میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی تمہیں رخصت کر دوں۔ تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، ان لوگوں کو تمہارے بارے میں سب کچھ معلوم ہے، پھر بھی وہ سب شاید کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، لیکن انہیں اس رشتے کے کوئی اعتراض نہیں تھا، تو میں تمہاری شادی وہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ سن کر بابا جان کو منع کر دیا کہ میں اب ہرگز بھی اپنے آپ کو ایک نئے تجربے کے لیے تیار نہیں کر سکتی، لیکن بابا نے مجھے اپنی قسم دے کر بالآخر اس شادی کے لیے تیار کر ہی لیا، اور اس سے شادی کے نتیجے میں ابھی اپنے سسرال میں تھی اور کمرے میں بیٹھی ڈر رہی تھی کہ نہ جانے میرے اب والے شوہر کا کیا حال ہوگا، جو سب چیخ چلا رہے ہیں۔ میں کمرے سے باہر جانے ہی لگی تھی کہ میرا دیور کمرے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، اصل میں میرے بھانجے کا نام بھی بلال ہے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بہن کا فون آیا تھا کہ اس نے گلے میں کوئی چیز پھنسا لی ہے، تو اسی لیے امی پریشان ہو کر چلا رہی تھی کہ بلال کو کیا ہو گیا ہے، لیکن اب گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ بھانجے کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تھے اور اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا اور سکون کا سانس لیا۔ میرا دیور احسن بہت ہی اچھے اخلاق کا مالک تھا۔ میرا شوہر تو مجھے بلانا تک گوارا نہیں کرتا تھا، مگر یہ میرے سارے کام کرتا اور میرے آگے پیچھے پھرتا تھا۔ میں نے کئی بار اپنے شوہر سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ جب بھی میری طرف بڑھنے کی کوشش کرتا تو وہ میری ساس اسے آنکھیں دکھاتی اور چپ چاپ وہاں سے چلا جاتا۔ ساس تو دیور کو بھی منع کرتی تھی کہ میرے پاس نہ بیٹھا کرے اور مجھ سے دور رہے، مگر وہ اس کی نہیں سنتا تھا۔ یہ کام میرے شوہر کا تھا کہ وہ میرے لیے بولتا، مگر جب بھی ساس مجھے ڈانٹتی تو میرا دیور ہی میرے آگے ڈال بن کر کھڑا ہو جاتا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ جب یہی سب کچھ کرنا تھا تو ان لوگوں نے میرے لیے رشتہ ہی کیوں بھیجا۔ شاید یہ سب اس دولت کے پیچھے تھے جو میرے باپ نے میرے نام کی تھی، لیکن انہیں لالچ میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، پھر کیا وجہ تھی کہ مجھ سے شادی کی؟ میں جتنا اس بارے میں سوچتی اتنا ہی الجھ جاتی۔ ایک دن میں گھر گئی تو
میں نے اپنے بابا سے پوچھا کہ آپ کو یہ رشتہ کہاں سے ملا، تو بابا کہنے لگے کہ ایک دوست نے ہی ان لوگوں کے بارے میں بتایا تھا کہ ان کے بڑے بیٹے نے شاید تمہیں کہیں دیکھ لیا تھا اور وہ تمہیں پسند کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنا رشتہ تمہارے لیے بھیجا ہے۔ یہ سن کر تو میں ہکا بکا رہ گئی کہ یہ کیا چکر ہے۔ میرے شوہر بلال نے اسی لیے رشتہ میرے گھر بھیجا تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد ہی اب تک ایک دن بھی مجھے اس کے کسی فعل سے ایسا نہیں لگا کہ اس نے مجھے پسند کی شادی کی ہو، یہاں تک کہ وہ تو مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ میرا شوہر مزید گہرا ہونے لگا کہ واقعی میں کوئی تو ایسی ضرور بات تھی، ورنہ جانتے بوجھتے مجھ سے شادی کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی حرکتوں پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی کہ شاید اس طرح وہ راز معلوم کر سکوں جس کی وجہ سے میں اپنے گھر کی میں تھی۔ ایک دن میں نے اپنے پراپرٹی کے کاغذات اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ میں تمہارے نام کر دیتی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری جائیداد ہے، اس کو اپنے پاس ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اس سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اسے دولت کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ پھر کیا وجہ تھی؟ انہی دنوں میری ساس کا رویہ مجھ سے بہت ہی تلخ ہو گیا، مجھ سے گھر کے سارے کام کروانے لگی، یہاں تک کہ کھانا بھی نہ دیتی۔ میرا شوہر اور دیور تو سارا دن کام پر ہوتے تھے، انہیں نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شوہر کا تو پتہ نہیں، لیکن اگر میرے دیور کو یہ پتہ چلتا تو وہ لازمی اپنی ماں سے لڑتا اور جھگڑتا، اسی لیے میں نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ اس دن چھٹی تھی اور میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی، اچانک مجھے چکر آیا اور میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوئے میں نے خود کو ہسپتال میں پایا، باقی سب بھی میرے پاس ہی تھے اور ایک الگ ہی تماشا لگا ہوا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی تھی کہ کیا بات ہے۔ میری ساس میری طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تم شوہروں کو راس نہیں آتی ہو، یہ تو ہم جانتے ہی تھے، مگر بد کردار بھی ہو یہ نہیں معلوم تھا۔ میں تو اپنے بیٹے کو تمہارے قریب تک نہیں آنے دیتی تھی، تو پھر تم حاملہ کیسے ہو گئی؟ یہ سن کر میرے اوپر جیسے کمرے کی چھت گرے۔ میں نے گھبرا کر کہا کہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا تو کوئی بات نہیں ہے، میں حاملہ کیسے ہو سکتی ہوں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ساس نے رپورٹس میرے طرف پھینک کر کہا کہ یہ دیکھ لو، رپورٹ تو غلط نہیں کہہ رہی ہیں، نہ ہم تمہیں یہاں لائے کیونکہ تم گھر میں بے ہوش ہو گئی تھی اور یہاں پر تمہارے ٹیسٹ کیے تو ڈاکٹر نے یہ خبر سنائی۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس بچے کا باپ کون ہے؟ میرے کردار پر اتنا بڑا الزام لگا تھا کہ میرے تو رنگ ہی اڑ گئے تھے۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کو بولتے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ امی بس کریں، میں نے آپ کو کہا بھی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ضرور یہ رپورٹس جھوٹی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی بار میرے لیے بول رہا تھا۔ میرا دیور بھی وہی موجود تھا، لیکن آج وہ بالکل چپ تھا اور اس کی یہ چپ مجھے بہت بری لگ رہی تھی۔ اسے میرے کردار کی گواہی دینی چاہیے تھی۔ میری ساس کہنے لگی کہ نہیں، مجھے تو ابھی یہ جاننا ہے کہ یہ کس کا بچہ ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کرواؤ۔ اچانک میرا شوہر چیخ کر بولا کہ اب بس بہت ہو گیا، میں اب تک اب کی ساری باتیں خاموشی سے مانتا آیا ہوں، لیکن اپنی بیوی کے کردار پر میں ایک انگلی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ اسے منحوس کہہ رہی ہیں، جبکہ آپ تو یہ تک نہیں جانتی کہ اس کی زندگی اجاڑنے کے پیچھے آپ کے اپنے ہی بیٹے کا ہاتھ ہے۔ یہ آپ کا چھوٹا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہے۔ نمرا کے پہلے تینوں شوہر کی موت کا ذمہ دار بھی یہی ہے۔ میں نے اس کی ڈائری پڑھی تو یہی اندازہ ہوا کہ یہ نمرا ہی کے کالج میں پڑھتا رہا تھا اور اسی کے لیے جنونی ہے، جبکہ وہ تو اس کو جانتی تک نہیں، اور اپنے اسی پاگل پر اس نے نمرا کے تینوں شوہروں کی جان لے لی تاکہ وہ اسے اپنا بنا سکے۔ یہ سب میں نے اس کی ڈائری میں کچھ عرصہ پہلے پڑھا اور میں پڑھ کر یقین نہیں کر پایا کہ یہ اس حد تک پاگل ہو چکا ہے۔ اس میں اتنی ہمت ہوتی نہیں تھی کہ نمرا سے جا کے اظہار محبت کرتا، الٹا اس کی زندگی برباد کر دی۔ اس کی ڈائری پڑھ کر میں نے نمرا سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ مجھے تو مارے گا نہیں، کیونکہ اس کا بھائی تھا۔ میں نمرا کی زندگی برباد ہونے سے بچانا چاہتا تھا، اسی لیے اس سے شادی کی۔ میں جانتا تھا کہ یہ کچھ نہ کچھ ایسی حرکت ضرور کرے گا جس سے میرا گھر اجڑ جاتا، اور اس نے یہی کیا۔ آپ کو ورغلا کے آپ مجھے اس کے قریب نہ جانے دیں، اور خود آپ کو نمرا کے خلاف کرتا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ رپورٹس بھی اسی نے بنوائی ہوں گی تاکہ میں غصے میں آ کر اپنی بیوی کو بد کردار کہہ دوں اور اسے طلاق دے دوں۔ اس نے اپنا امیج نمرا کی نظروں میں پہلے ہی اچھا بنا لیا تھا، تو یہ بعد میں اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ یہ سب سن کر ہم نے بے اختیار دیور کی طرف دیکھا جس کے ہوش و حواس فنا ہو گئے تھے۔ وہ چیختے ہوئے کہنے لگا کہ ہاں، میں نے ہی یہ سب کیا ہے،
میں نمرا کو کالج سے زمانے سے چاہتا ہوں، مگر اسے کبھی یہ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ پھر مجھے اس کی شادی کا پتہ چلا تو میں یہ برداشت نہیں کر پایا کہ اسے کسی کا ہونے دوں، اس لیے جب بھی اس کی شادی ہوتی تو میں اس کے شوہر کو اس کے کمرے تک پہنچنے سے پہلے ہی دنیا سے ہی رخصت کر دیتا تھا، مگر اب میرے بھائی تھے اور اسی لیے آپ کی بچت ہو گئی۔ چلیں اب تو آپ کو سب پتہ چل ہی گیا ہے نا، جلدی سے نمرا کو طلاق دیں ورنہ میں آپ کی بار آپ کا لحاظ بھی نہیں کروں گا۔ اس وقت وہ بالکل جنونی اور پاگل لگ رہا تھا۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اب تک تمہیں بھائی سمجھ کر جیل بھجوانے کی ہمت نہیں کر سکا، مگر تم ایک سائیکو مریض ہو گئے ہو اور تمہارا دماغ درست کرنے کا یہی حل ہے کہ تمہیں تمہاری غلطیوں کے سام سزا ملے۔ میرے شوہر نے پولیس کو فون کر دیا اور اپنے بھائی کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس سب سے نمٹنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اتنا عرصہ تک میں تمہارے حقوق ادا نہیں کرتا رہا، میں بس یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اپنے بھائی کو اس گھر سے دور بھیج دوں تاکہ ہم دونوں اپنی زندگی سکون سے شروع کر سکیں، اس لیے میں اتنا عرصہ خاموش رہا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا۔ میرے دیور کو مینٹل ہسپتال میں داخل کر دیا گیا کیونکہ اس کی دماغی حالت بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز بتاتے تھے کہ وہ سب بھول گیا ہے، مگر آج بھی اسے میرا نام یاد ہے۔ میں اس کے حق میں دعا بھی کرنا چاہتی تھی، نہیں کر پائی تھی، لیکن اب میں خوش تھی کہ میری زندگی اب ایک ڈگر پر آ چکی ہے اور میں ایک پرسکون اور خوشیوں بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ آخر کار میرے نصیب پھر سے روشن ہو ہی گئے۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔